حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار تھا تو حضرت بلال اور حضرت ابو سفیان اور ایک اور قریش کے سردار تھے، یہ تینوں حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اجازت دی حضرت بلال کو، تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ ایک غلام ہے اور ہم عرب کے سردار ہیں، عمر بن خطاب آج غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا اے ابو سفیان دیکھو، جب اسلام کمزور تھا تو ساتھ کس نے دیا؟ بلال نے، ہم مخالفت کر رہے تھے اس وقت، تو آج اللہ نے بلال کو ہم پہ ترجیح دے دی ہے، کل قیامت میں بھی ایسا ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس نقصان کو، میں ان کے پورے الفاظ نہیں بتا رہا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو نقصان ہم سے ہو چکا ہے ہم اس کی کیا کریں؟ تلافی۔ اس کے بعد میدان جہاد کی طرف نکل گئے۔ حضرت ابو سفیان بھی گئے۔ حضرت ابو سفیان کی زندگی پھر کہاں گزری ہے؟ محاذوں پہ، رومیوں سے لڑائی میں شریک ہوئے، اور حضرت ابو سفیان تو ایسا لڑے ہیں پھر اللہ کی راہ میں کہ اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ایک جنگ میں شکست ہوئی ہے تو اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو پتہ کیوں لے کر گئے؟ تاکہ جب ہم پیچھے پلٹ کے بھاگے نا، یعنی اتنا سخت حملہ ہوگا تو عورتیں ہمیں تانا دیں گی، صحیح ہے نا، آر دلائیں گی، تو عورت کی جب آر اور بزدلی کا تانا جو ہوتا ہے نا، وہ مرد سے برداشت، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ کو بھی لے کر گئے کہ کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے، شکست کا بہت امکان ہے، تو ہمیں جب شکست کھا کے پلٹیں گے تو ہمیں غیرت کے تانے دینا۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ شکست کھا کے جب واپس آئے ہیں تو حضرت ہندہ نے اشعار پڑھنا شروع کیے، یہ کیا گھر میں تو مرد بنے پھرتے ہو، آج میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ۔ وہ اور بھی صحابہ تھے، ان کی عورتوں نے بھی اشعار پڑھے، وہ واپس پلٹے ہیں اور الحمدللہ جنگ انہوں نے فتح کی۔ تو حضرت ابو سفیان دیر سے ایمان تو لے کر آئے، مگر انہوں نے اس نقصان کی تلافی کی ہے۔ باقی زندگی میدان جہاد میں گزری ہے، جنگوں میں گزری ہے، ان کی قربانیوں میں گزری ہے۔ وہ عرب کے سردار تھے، وہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج کل سب سے زیادہ ہدف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم کہتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر، بولو بھائی، حاوی ہیں، وہ بھاری ہیں۔ تو وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا، اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بڑا ایک نیگیٹو، کہ وہ تو بہت دیر سے ایمان لائے تھے، اور وہ تو اصل میں وہ تو بالکل جب سب کچھ فتح ہو گیا آخر میں لا کے، برائی نہیں کر رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو حضرت سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ مشہور فتنہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ لگ رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی دیر سے بھی کیوں لائے ایمان، یعنی اس کے اندر سے بغض جھلکتا ہے نا انسان کا، کہ کھل کے تعریف ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ابو سفیان اگرچہ دیر سے ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان صحابہ کی ہے جو جلدی ایمان لائے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں ایسا تبصرہ کریں کہ گویا آپ کو نیگیٹو پہلو کر کے دکھا رہے ہو، دیر سے ایمان لائے اور بہت آخر میں، اور ان کو تو نبی نے اتنے ہدیے ودیے دیے تھے اور گفٹ دیے تھے تاکہ دین سے جڑے رہیں، وہ قربانی تو نہیں۔ تو آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ دیکھو، دیر سے ایمان لائے ہیں، لیکن دیر سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ نے؟ حضرت ابو سفیان نے دیر سے ایمان لانے کے بعد اس تاخیر کی تلافی بھی کی ہے۔